خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، عمران خان صاحب نے پنجاب میں کل ایک ایسا ان سوئنگنگ یارکر کرایا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سٹ پٹا گئی، اور رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جو کہ بہت بڑے دعوے کر رہے تھے، کل وہ لاہور سے اسلام آباد راتوں رات بھاگے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی بیورو چیف ہیں اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے جناب خالد جمیل صاحب، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بھی انہوں نے ہمیں وقت دیا، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ تو ان سے کچھ تجزیہ لیتے ہیں موجودہ سیاسی منظرنامے کا۔ السلام علیکم خالد صاحب، بہت بہت السلام، شکریہ آپ کے بہت وقت شکریہ یاس صاحب۔ کا۔ کل کتنی ان ایکسپیکٹڈ کال تھی یہ کہ سڈن پی ڈی ایم بھی شاید نہیں تیار تھی اور کوئی بھی نہیں تیار تھا، تو یہ اچانک کیسے ہو گیا سب کچھ؟ دیکھیں، جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا، اور اس سے پہلے تاثر یہی تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ گورنر کی ایڈوائس کو وہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل تصور کر رہے تھے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے جی کہ جب تک کہ ہائی کورٹ میں اس چیز کا ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے۔ لیکن جو 11 تاریخ کو ہیئرنگ ہوئی، اور جس میں کورٹ کی آبزرویشن بھی یہی تھی کہ آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس اگر نمبر پورا ہے، اور پھر ان کو کورٹ میں سے یہ فیلنگ ہوئی کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو یہ کیس بھی ڈسپوز آف ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد فریلی جی گورنمنٹ کام کر سکتی ہے۔ اور مین وائل جو ان کے ارکان ملک سے باہر تھے یا جن کے اوپر دباؤ تھا بہت شدید، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی، فیڈرل گورنمنٹ جی کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کو بھی استعمال کیا گیا تھا، اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو انفلوئنس تھا اس کو استعمال کیا گیا تھا، جس کا اظہار عمران خان بار بار اپنی پریس کانفرنس اور جو پبلک اپیئرنس تھی اس کے اندر وہ کر رہے تھے۔ جی تو ایسی صورتحال میں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا نمبر بھی پورا ہے تو پھر انہوں نے اس کو غنیمت جانا اور سڈنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے آج اس کو ہم کر کے، تاکہ اس معاملے کو جو لیگل ایشوز ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں یا کورٹ کے معاملات ہیں ان کو کلیئر کریں۔ اور پھر دوسرا یہ بھی، جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ اپنا نمبر پورا کر سکتے ہیں تو وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل کلچر سے بھی ہم سارے واقف ہیں، اور ہم اپنے اداروں کی پالیسیز سے بھی واقف ہیں، تو اس لیے انہوں نے وہ ٹائم کم سے کم دیا اور اپنے نمبرز جو پورے کیے، اور امیجیٹلی رات کو ہی انہوں نے سارا کام کر کے اور صبح کورٹ کے اندر جا کے جس انداز میں پھر وہ ہیئرنگ ہوئی اور وہ کیس ڈسپوز آف بھی ہو گیا، جی تو وہ چاہتے بھی یہی تھے جو انہوں نے اچیو کر لیا۔ لیکن پی ڈی ایم کے لیے یقیناً یہ بڑا سرپرائزنگ تھا، وہ دوپہر تک یہ کہہ رہے تھے جی کہ ووٹ کہ لو ان ووٹ کے لو، پاس نمبر اعتماد نہیں کا ہے پورے۔ ووٹ لو، اور شام کو جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ حافظ عمار یاسر جو ہے اسمبلی میں آ گئے ہیں اور باقی لوگ بھی پہنچ گئے ہیں، تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کو ملتوی کریں، ٹائم دیں، اپروپریٹ ٹائم دیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 بڑی باتیں جو پی ڈی ایم کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے کی گئیں۔ کہا گیا کہ جی اپروپریٹ ٹائم نہیں دیا گیا، پھر یہ کہا گیا جی کہ پولنگ ایجنٹ نہیں مقرر کرنے، جی رولز آف بزنس کی وائلیشن ہوئی ہے، پھر یہ کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی، جعلی نمبر ہاں جی، کاؤنٹنگ کی گئی۔ حالانکہ دھاندلی اچھا، تو ہو نہیں سکتی تھی پھر کیونکہ یہ کہا گیا جی کہ پرویز الہی نے اپنے ارکان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اسمبلی تحلیل اسمبلی نہیں کریں گے، تو تحلیل اس لیے نمبر پورا ہو گیا۔ پھر لیکن ساتھ یہ، عدالت کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسا نہیں، یہ تضادات ہے نا۔ پھر جی یہ کہا گیا کہ عمران خان مسلسل الزام لگا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انفلوئنس ڈال رہی ہے، لیکن ان کا نمبر پورا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سازش کی تھی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی۔ تو ان کے اپنے بیانات کے اندر سے بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ نہیں، نمبر پورا تھا، کوئی جعلی ووٹنگ کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے اتنی پریشان کن تھی کہ ان کی اپنی پارٹی نے اب جو ہے کہ اپنی لوکل قیادت سے جواب طلب کر لیا کہ جناب آپ تو بڑے دعوے کرتے تھے، تو کدھر دعوے چلے گئے اور یہ کیا ہوا سارا؟ اچھا، عمران خان صاحب نے کل اپنی جس وقت تقریر، جو بہت دھواں تقریر تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ضمنی انتخاب میں میرے خلاف کر کے دیکھ لیا اور آپ کو ناکامی ہوئی۔ تو یہ جو کل پنجاب میں ہوا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہ صرف پی ڈی ایم ناکام ہوئی ہے بلکہ شاید کہیں وہ طاقتور حلقے بھی جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، ابھی پچھلے 8 ماہ کے اندر جو ہے کہ یہ پے در پے میرے خیال میں تیسری چوتھی شکست ہے، نہ صرف پی ڈی ایم کی، پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی، بلکہ بہت حد تک اسٹیبلشمنٹ کی بھی، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس انداز کے اندر پالیٹکس ہو رہی ہے، جس انداز کے اندر فون کالز جا رہی ہیں، اور جو بہت سی اب تو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ رہی ہیں، تو اس ساری صورتحال کے اندر پہلا ضمنی الیکشن ہو، دوسرا ضمنی الیکشن ہو، یا پنجاب کے اندر چیف منسٹر کا الیکشن ہو، اور پھر اب یہ اعتماد کا ووٹ ہو،
تو پے در پے جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو یہ شکست ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو کراچی میں بھی بے چینی نظر آ رہی ہے، وہاں پر بھی اچھا میں کراچی کی طرف خالد صاحب آتا ہوں، پی ایم ایل این کے اندر کی کیا خبر ہے؟ اس ساری یہ جو شکست ہوئی اس کے بعد ان کے اندر صفوں میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر اس وقت جو ہے کہ وہ پہلے سے ہی دھڑے بندی تو ہے. پی ایم ایل این جو ہے اب جہاں این آ گیا تو این مطلب نواز شریف، بالکل نواز شریف کے بغیر تو پارٹی ہے نہیں. اب نواز شریف صاحب نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لندن، جنیوا یا پیرس اور اٹلی کی سیر کریں گے صرف، تو پھر تو یہی حال ہوگا. بالکل صحیح. پھر اگر ان کے بعد اگر پارٹی کو کوئی تھوڑی سی جان ڈال رہی تھی تو وہ مریم نواز تھیں. اب وہ بھی جو ہے کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی اور وہ بھی واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. کیوں نہیں آنا چاہ رہی؟ اب دیکھیں نا یہاں پہ کیسز بھی ہیں، ابھی تک جو تمام کیسز کے اندر کلین چٹ ملا ہے وہ نیب قوانین میں ترامیم کی بدولت ملا ہے، لیکن وہ ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہے، ہیئرنگ چل رہی ہے، اس کے اندر کورٹس کی آبزرویشن جو ہیں بڑی ویلڈ ہیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ وہ کیسز صرف نیب کو واپس گئے ہیں. اب ان کیسز کا مستقبل جو ہے وہ جو متعلقہ صوبائی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اندر فائلیں جانی ہیں. بالکل صحیح. تو پنجاب کے اندر تو ان کی اپنی حکومت نہیں ہے، ان کے کیسز سارے تو پنجاب میں ہیں. تو پنجاب میں اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پرویز الہی کے پاس یا میاں اسلم اقبال کے پاس ہوا تو پھر تو ان کی جان شکنجے اندر پھنسی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے جو ہے کہ ان کی واپسی جو ہے کہ نہیں ہے. اب باہر والے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں اتنے سونے خواب دکھائے تھے تو کیا ہوا، اندر والے کہتے ہیں جی کہ جب تک آپ نہیں آتے تو گل بڑھنی نہیں ہے. صحیح. اچھا وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے راستے تو سیدھے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راستے سیدھے نہیں ہوئے ہیں. بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں ہے کہ یکے بعد دیگرے تمام الیکٹیبل پیپلز پارٹی یا جے یو آئی میں شامل ہو رہے ہیں. سندھ کی جو پولیٹکس ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انٹیریئر سندھ کو فوکس کیا ہے، وہ ابھی بھی ان کا فوکس وہی ہے. زرداری کا ڈے فرام فرسٹ ڈے جو ہے کہ اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ جب آئے پی ٹی آئی کی ہی بنے گی. ان کو بھی اندازہ تھا الیکشن کے اندر عمران خان کو ہرانا جو ہے مشکل ہے. ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو نیا سیٹ اپ ہوگا اس کے بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر ہو، تاکہ کانسٹیٹیوشنل اس وقت تک جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر مل کے تمام اہم اپوائنٹمنٹس کے اوپر اور تمام کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز کے اوپر ان کی مشاورت ضروری ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو نون لیگ نے اس سارے کھیل کے اندر نون لیگ نے گنوایا ہی گنوایا، پایا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن مستحکم کر رہی ہے اگلے. اچھا ایک سوال، رات کو جس وقت یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کرنے آئے اور پھر ایک دم سے فواد چودھری کی انٹری ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ بھی بولا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی کل اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، یعنی آج اس وقت. تو ابھی تو ایم کیو ایم پہ ہم آتے ہیں، ابھی ان کی پریس کانفرنس بھی جاری ہے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف، اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا آپ جو مرضی کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں اب تحلیل ہو جائیں گی پنجاب کی؟ دیکھیں خاص طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میری انفارمیشن ہے، جو مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، کہ ابھی عمران خان صاحب کو کچھ یہ مشورہ دیا گیا ہے جی کہ پنجاب کے اندر جو لوکل باڈیز الیکشن ہے وہ پائپ لائن کے اندر ہیں، اور الیکشن کمیشن نے کچھ حلقہ بندیاں وغیرہ کر لی ہیں، اور اگر سر دست ہم فوری طور کے اوپر پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو کے پی میں تو انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروا لی ہے. بالکل. تو پنجاب کے اندر ممکن ہے کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ لوکل باڈیز کی طرف چلا جائے، اور اگر یہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اور پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے وہ ایک اس کی بڑی تعداد کا جو جھکاؤ ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے، اس کی ہسٹوریکل اس کا پرسپیکٹو ہے. لیکن قانونی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کروا سکتا ہے نگران سیٹ اپ؟ دیکھیں الیکشن تو نگران سیٹ اپ ہی کرواتا ہوتا ہے نا ہمیشہ، جب بھی نیشنل اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے اس کے اندر ہی نہیں، الیکشن کمیشن نے اگر شیڈول اناؤنس کر دیا تو وہ آپ کو کروانا ہے. اگر وہ الیکشن، اب ان کے اندر یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور ایسی انتظامیہ کی نگرانی میں ہو جس کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے، تو ممکن ہے کئی اہم ضلع جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائیں اور اس کو وہ تمام ریسورسز یوز کر کے مشینری استعمال کر کے شاید کر لیں. ہاں یہ ان تک پہنچا ہے اور خان صاحب نے اس کو کہا ہے کہ اس میں وزن ہے. میرا خیال ہے کہ اب اسی پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ کیا پہلے بلدیاتی الیکشن کروا لی جائیں اور اس کے بعد تحلیل کیا جائے، یا ابھی اس کو تحلیل کر کے اور دونوں بیک وقت جو ہے کہ الیکشن کیے جائیں. پبلک کے اندر سپورٹ ان کو حاصل ہے. پچھلے 2-3 ضمنی الیکشنز جو ہوئے ہیں اس کے اندر تمام مشینری، تمام جب حمزہ چیف منسٹر تھے
اور اس وقت تو پوری پولیس اور سرکاری مشینری ان کے کنٹرول میں تھی, اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی, اس کے باوجود وہ 20 حلقوں میں سے 17 جو ہے کہ پی ٹی آئی لے گئی تھی, اور وہ الیکٹیبل حلقے تھے سارے کے سارے جو آزاد جیتے تھے اور پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, اور ان آزاد نے پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی تینوں کو شکست دی تھی, لیکن وہ سارے مل کے جو ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں شکست دے سکے. تو یہ وہ پلس پوائنٹ ہے جو خان صاحب جو ہے مسلسل اس موقف پہ قائم ہے کہ نہیں ہمیں عوام میں چلا جانا ہے کہ عوام اس وقت ہمارے ساتھ ہے. تو لیٹس سی, میرا خیال ہے اس میں مشاورت ہوگی تو ممکن ہے تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگے اب فیصلہ لینے میں. ٹھیک ہے, اب کراچی کی طرف آ جائیں. ابھی بھی جس وقت ہمارا ویلاگ ہو رہا ہے, پریس کانفرنس چل رہی ہے, ایم کیو ایم کے تینوں دھڑے, فاروق ستار, مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی صاحب, سب کو ایک دفعہ پھر وہ ایم کیو ایم اکٹھی ہو گئی ہے. تو یہ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کوئی آپ کو عمل نظر آ رہا ہے, پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے یہ اسٹیپ نظر آ رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تین دھڑے اب دوبارہ فیوچر میں اکٹھے لانگ ٹرم کے لیے چل سکتے ہیں؟ ہمیشہ جو کنگز پارٹی کہا جاتا ہے نا, جس کو الیکشن میں جو دھاندلی شروع ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے جو ہے کہ ایک نقطۂ نظر کے ووٹ کو اکٹھا کرنا جس کو آپ جتوانا چاہتے ہیں, اور ایک نقطۂ نظر کو ملتے جلتے کو سپلٹ کرنا کہ جن کو آپ ہرانا چاہتے ہیں, یہ چیز ہوتی ہے. تو اب اس وقت ساری کی ساری کوشش جو ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بنائے جائیں, ساؤتھ میں, سینٹرل میں, ادھر, اور دوسری طرف جو ہے کہ ان کے مخالفین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. ایک پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ہے, ایک پلیٹ فارم ایم کیو ایم کراچی کے اندر, کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ, اور کراچی اکنامک ہب ہے پاکستان کا, اس میں بڑی زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی, وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایم کیو ایم جس طرح سے پی ایم ایل این نواز شریف کے بغیر نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھٹو کے بغیر کچھ نہیں ہے, پی ٹی آئی خان کے بغیر کچھ نہیں ہے, تو ایم کیو ایم بھی ایم کیو ایم لندن کے قائد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. الطاف حسین آپ سمجھتے نہیں آبسلیٹ ہو گئے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو کراچی کے اندر ایم کیو ایم فیکٹر جو ہے وہ ابھی بھی الطاف حسین کو فالو کرتا ہے. ہاں, یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتی ہے اس سے, لیکن اپنی نجی محفلوں کے اندر جب لوگوں میں یہ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قائد ہمارے وہی ہیں, لیکن عوام جو ہے کہ اس ڈبل سٹینڈرڈز کو وہ قبول نہیں کر رہے. اس لیے وہاں پہ آپ دیکھیں جو ٹرن اوور ہے ووٹنگ کا وہ کم ہوتا ہے کراچی میں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم لندن کو فالو کر رہے ہیں وہ ووٹ میں انٹرسٹ نہیں لیتے. اچھا, اس کا جو نقصان اور فائدہ, ایم کیو ایم پتہ نہیں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکے گی یا نہیں پہنچا سکے گی, کہ کراچی میں لاسٹ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں تو پیپلز پارٹی, جے یو آئی, ایم کیو ایم کے تمام دھڑے اور جے یو پی اے سب مل کے نہیں ہرا سکے پی ٹی آئی کو. تو یہ مل کے کیسے کر سکیں گے؟ البتہ ان کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں سندھ میں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو گلا پرائم منسٹر سے بھی ہے کہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی جا رہی, اور اگر یہ پرائم منسٹر سے گلے کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 تاریخ تک جو ہے کہ یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا, تو یہ اگر انہوں نے اپنی لوکل پالیٹکس کو مضبوط کرنا ہوگا تو ممکن ہے یہ ان بڑی پارٹیوں سے جنہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا ان سے یہ ڈسٹینس کریٹ کریں کہ تاکہ ہم لوگوں کا ووٹ گریب کر سکیں. اس نتیجے میں شاید ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. وہی کھیل ہے, ایم کیو ایم پہلے کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے خلاف, تو آپ مطلب ان کے ووٹرز کو بھی تو پتہ ہے, یہ کوئی نئی بات, یہ سارے ایف اینڈ برڈز, یہ وہ تمام پاسبلٹیز یا آپشنز ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے کہ لوگ اب جو ہے نہ تو ان کے اندر خوف ہے ایم کیو ایم کا, وہ جو دہشت کا ایلیمنٹ تھا, نہ لوگ اب ان سیاسی نعروں میں آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے ریزلٹس بڑے ڈفرینٹ ہیں. تو یہ جتنی آپ کہتے ہیں نا کوئی ڈوبتا ہوا جو ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے, تو وہ کوششیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. الیکشن کے ریزلٹس وہی ہوں گے جتنے بھی پبلک سروے آ رہے ہیں, پرائیویٹ سرویز آ رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کلین سویپ کرے گی اور ان کو کافی ٹف ٹائم. بالکل صحیح. میرا سیکنڈ لاسٹ کوسچن, یہ جو ابھی مصطفیٰ کمال, ان کی بھی کوئی آپس میں انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہیں خالد مقبول سے؟ لیکن ان کے ابھی انٹرنل, ابھی آپ اس پریس بریفنگ کو بھی دیکھیں, ساروں کے چہروں کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ ساتھ تو بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. بالکل صحیح. آنکھ نہیں ملا رہے, ہر کسی کی اپنی زبان ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب کا جو ہے کہ وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ اچھا جی ان کو سٹی گورنمنٹ کے اندر کیا شیئر ملے گا, وہ خود کیونکہ میئر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ساری نظریں اس کے اوپر ہیں. فاروق ستار صاحب جو ہیں کہ وہ جب عروج پر تھی یہ پارٹی تو اس کا کرتا دھرتا کنوینئر جو ہے وہ فاروق ستار صاحب تھے.
تو وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو بھی وہ مقام ملے. خالد مقبول عزیز ہے وہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. عامر خان بالکل خاموش ہیں, ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے. پریس کانفرنس میں بھی خاموش ہی رہے. پھر یہ سب جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کامران ٹیسوری کہاں سے آ گیا, یہ تو ایم کیو ایم ہے ہی نہیں ہے. بالکل. تو ایم کیو ایم کے کھاتے میں گورنر بنا ہوا ہے. اب ان سب کی یہ خواہش بھی ہے کہ جب ہم سب اکٹھے ہو رہے ہوں تو پھر گورنر ہمارا ہونا چاہیے. عشرت عباد اپنی وہ لابنگ کر رہے ہیں, نسرین جلیل اپنی لابنگ کر رہے ہیں. جی نسرین جلیل اپنی جو ہے کہ وہ لابنگ کر رہی ہیں, وہ اپنی ایک منہ بنا کے بیٹھی ہیں. خط بھی لکھا تھا انڈین ہائی کمشنر کو, اسی لیے ان کو گورنر بنایا نہیں گیا. ایم کیو ایم پہلے ان کو گورنر بنانا چاہ رہی تھی, لیکن گورنمنٹ کی اور جو کرتا دھرتا ہے ہمارے, انہوں نے کہا کہ یہ تو خود خط لکھتی رہی ہیں انڈیا کو جی کہ ہماری مدد کریں. ان کا وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا جس وجہ سے نہیں بن سکی. تو ابھی یہ ان کے اندر بھی جو ہے کہ سٹی گورنمنٹ کس کو ملتی ہے, گورنرشپ کس کو ملنی چاہیے, کنوینئرشپ کس کو ملنی چاہیے, پارٹی پوزیشن کس کے پاس ہونی چاہیے, یہ ابھی ان کی کھینچا تانی ابھی بھی یہ چلے گی. اتنی جلدی آسانی سے جو ہے کہ ان کے معاملات جو ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی وہ کیا کہتے ہیں یہ بیل منڈیر پہ چڑھے گی. تو لیکن کوششیں چل رہی ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. آخری سوال, کیا حافظ کل کی سیاست میں تو بہت امپورٹنٹ ثابت ہوئے پنجاب کی؟ ہاں, حافظ ہماری یاسر کی چال بڑی خوبصورت تھی. جتنے تو ہماری سیاست میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے کہ اے پولیٹیکل, آپ کو اے پولیٹیکل, آخری سوال ہے میرا, اے پولیٹیکل رول نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ میرا یہ خیال, دیکھو پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں, جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, جو آپ کی انٹرنل ایکسٹرنل سچویشن ہے, اس ساری صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ لا تعلق نہیں رہ سکتی. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہو گئی تو پھر بہت زیادہ نقصان ملک کا بھی اور اداروں کا بھی ہونا ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی ہونا ہے. وہ اپنا کہیں نہ کہیں رول دیکھیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا, ابھی آرمی چیف جو ہے کہ وہ سعودی عرب گئے ہیں, یو اے ای گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس گورنمنٹ کی سپورٹ میں گئے ہیں, معیشت کی سپورٹ, معیشت اور ملک کے لیے گئے ہیں وہ. اور وہاں پر بھی ایجنڈا کے اوپر جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کے دوست ممالک آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا رول پلے کریں اسٹیبلٹی کے لیے, تو آپ کیسے لا تعلق رہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے دوست ممالک جن کے امداد کے اوپر انحصار ہے آپ کی معیشت کا, آپ کے ڈیفالٹ فنڈ سے بچنے کا, کہ ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی لے کر آئیں تو پھر کیسے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز مسترد کر دی, ٹھیک ہے نا. یہ اب میں جو آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ وہ ابھی فار ٹائم بینگ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پولیٹیکل اس کے جو فوائد اور نقصانات کیا ہیں, اور اس میں ابھی وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن بھی ہیں, پھر ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے بھی معاملات ہیں, اور پھر سب سے جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور تمام ادارے جو مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے اکنامک ایمرجنسی لگا دینی, الیکشن نہیں کرانا. اب جب تحلیل مؤخر کرنے کی مؤخر وہی ہے نا کہ امیڈیٹ سر دست نہیں ہوگا, کر رہے ہیں ابھی باقی سارے جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا اب کس مناسب وقت پہ یہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. خالد صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.